السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چھٹیوں کی وجہ سے ہم نے ایک دفعہ پھر سے اپنی آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے، جس میں ہم نے اپنے جماعت سوم کے اسلامیات کے سلیبس میں اپنا ایک چیپٹر مکمل کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ تو آج ہم اپنے اگلے چیپٹر کی پڑھائی شروع کریں گے اور اس کا بک ورک کریں گے۔ آئیں تو پڑھائی سٹارٹ کرتے ہیں۔ عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و تحمل۔ آپ اوپر پڑھائی لکھیں، 10 دسمبر تاریخ لکھیں اور جمعرات دن لکھ لیں۔ صبر و تحمل آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی غلط بات کو، غلط رویے کو برداشت کر لینا۔ آئیں تو پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی صبر و تحمل کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ نمونہ، مثال، اس کا اوپر معنی لکھا ہوا ہے۔ جن کے میں نے معنی لکھے ہیں وہ آپ نے معنی لکھنے ہیں، اور جن کو صرف انڈر لائن کیا ہے وہ آپ نے انڈر لائن کرنا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا کو انڈر لائن کر کے لکھیں، روکا، اور ان کو صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، تو قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے۔ جان کا میننگ انڈر لائن کر کے لکھ لیں، زندگی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، ستانے کا، تنگ کرنے کا۔ ابو لہب کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے کانٹے ڈالتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں کبھی اس کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی اسے گالی نہ دی، نہ کبھی اس کو تکلیف پہنچائی۔ قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینک دے اور آپ کو جادوگر کہتے۔ جادوگر کا میننگ ہوتا ہے جادو کرنے والا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہر بات کو صبر و تحمل سے برداشت کرتے تھے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے یہاں تک یہ تو دیکھا کہ لوگ آپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے تھے جب آپ نے اسلام کی دعوت دینے کی کوشش کی، تو پھر بھی آپ اللہ کے لیے صرف صبر و تحمل کا مظاہرہ ہی کرتے تھے۔ کبھی آپ نے کسی کو پلٹ کر جواب نہیں دیا، نہ کبھی برا بھلا کہا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف شہر میں تشریف لے گئے۔ تبلیغ یعنی کہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے طائف کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے آپ وہاں تشریف لے گئے۔ طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا۔ لہو لہان کا میننگ لکھا ہے خون سے لت پت۔ اتنی تکلیف اٹھانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے طائف والوں کے خلاف کوئی بات نہیں نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کو بددعا دے سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے دعا کی، ہدایت، رہنمائی کے لیے دعا کی۔ ہمیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت کو اپنے اخلاق کا حصہ بنانا چاہیے۔ صفت کا میننگ ہے خوبی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے، ہمیں بھی اسی طرح اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ کسی نے کچھ کہا تو اس کو ہر حال میں ہم نے پلٹ کے جواب دینا ہی دینا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہماری پڑھائی مکمل ہوگی، امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس کا بک ورک کریں گے۔